کہ حضور پاک خوشی کے عالم میں ہے. اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ فقیہ اور رافعہ مرتفعہ معظمہ مقدسہ منورہ مطہرہ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا آئیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر پاس بٹھایا تو بیٹی نے عرض کی ابا جان آج بہت خوش ہیں آپ. تو میں اس خوشی کے عالم میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہو بیٹی. انت بدعۃ منی, تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور میرے وجود کا حصہ ہے. پوچھ کیا پوچھتی ہے؟ تو عرض کی بابا اتنا بتا دیں کہ آپ کی رب سے معراج کی رات بات کیا ہوئی اور وہ بات جو نماز کے علاوہ ہوئی وہ بتا دیں کیا. حضور فرماتے ہیں میری بیٹی جب میں گیا تو جبریل پاک تو نیچے رہ گئے, میں اوپر گزر گیا اور پھر جب ایک ایسی جگہ گیا جہاں جگہ ہی کوئی نہیں تھی, لا مکان تھا, تو مجھے آواز آئی ادنو منی یا محمد ادنو منی. اے بار بار تعریف کیے گئے ذرا میرے نیڑے ہو. اے بار بار تعریف کیے گئے ذرا میرے نیڑے ہو. بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد, قریب آئیے. حضور فرماتے ہیں میں قریب ہوا اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا انا رب العزہ, حبیب میں عزت والا رب ہوں. میں نے کہا شک ہی کوئی نہیں, عزت آپ کی, تحمید آپ کی, تمجید آپ کی اور توحید آپ کی. جب میں نے یوں کہا تو میرے رب نے مسکرا کر مجھے فرمایا اپنی شان کے مطابق. تو میرے رب نے فرمایا دیما شریف کا جامع کیڑی شیط ون دیواں, کیڑی شیط ون دیواں. حضور پاک فرماتے ہیں میری تھی میں نے اپنے رب سے عرض کی انت تعلم ما فی قلبی, میں نے جے پہ پوچھ دے ہو سونے کہ کیا دیواں تو انت سارا پتہ ہے جو دل وچ ہے. مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا دوں, دل میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور پھر آپ نے ہی تو رکھا ہے جو کچھ دل میں ہے. سرکار فرماتی ہے میری بیٹی جب میں نے یہ کلمات کہے تو میرے رب نے فرمایا وہی بات پنجابی کہہ دیا ہے جملہ میں. اللہ فرمایا وہی گل محبوبہ امت علی, وہی گل محبوبہ امت علی. حضور نے فرمایا ہاں میرے رب وہی بات امت والی. تو اب ذرا علماء کرام کی بارگاہوں میں بھی میں التجا پیش کرتا ہوں, ٹھہر کر میں یہ کلمہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ ایک ایک جملے کی چس آپ محسوس کریں اور عوام جو ہے ان کی بارگاہوں میں ترجمہ پیش کر دوں گا, لیکن خواص اور علماء وہ ایک ایک لفظ کی چس محسوس کریں. چس چونکہ یہ جو لغت والے ہوتے ہیں ان کی چس اپنی ہوتی ہے. مثلا اگر ہم عربی میں کوئی کلمہ پڑھیں نا کہ حضور نے حضرت امام حسن کو یوں چوما اور یوں سینے سے لگا دیا, وہ اس دن بڑا جملہ مجھے لگا ہے وہاں پر پنڈی گے میں ان کا کہ وہ اس کا معنی اتنا چس نہیں دے گا, لیکن کہتے ایک کہہ دیو کہ جفی پا لئی تیدا بڑا چس. حضرت امام حسن کو حسین کو جفی لہا لی سینے سے لا لیا اور چوما. تو یہ ذرا علماء اس جملے کی چس محسوس کریں گے. حضور نے فرمایا کہ جب نبی پاک نے فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ ہاں وہی امت والی بات, تو میرے رب نے فرمایا محبوب سنیے, محبوب سنیے. فرمایا اے محبوب فَإِذَا, اب توجہ, فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ, اے حبیب جب میں نے آپ کی امت کے گناہوں کی طرف توجہ کی فَلَمْ أَرَ الْوَجْهَ إِلَّا الْأَفْ. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا محبوب جب میں نے تیری امت کے گناہوں کی طرف توجہ کی تو مجھے اپنے رب یعنی تیرا رب اور رب ہونے کی قسم ہے کہ میں نے تیری امت کے بارے میں سوائے بخشش کے کوئی دوسرا ارادہ کیا ہی نہیں. سوائے فَلَمْ أَرَ الْوَجْهَ, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, فَلَمْ أَرَ الْوَجْهَ إِلَّا الْعَفْوَ, میں نے تیری امت کے بارے میں سوائے بخشش کے کوئی دوسرا ارادہ کیا نہیں. حضور فرماتی ہیں میری بیٹی جب میرے رب نے یہ کہا تو پھر فرمایا
تو میں نے آگے سے عرض کیا یا اللہ تو پھر قیامت کے دن بخش دو گے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری رب ہونے کی تیرے محبوب ہونے کی قسم ہے بخش دو، بخش دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی اے میری بیٹی میں نے عرض کی کہ اے بارے الہ اگر قیامت کے دن بخشنا ہے تو پھر ان پر گناہ کیوں مسلط کیے؟ قیامت کے دن جب بخشنا ہے تو پھر دنیا میں ان پر گناہوں کا بوجھ کیوں رکھا ہے؟ نہ یہ گناہگار ہوتے اور بخشنا تو ویسے ہی جانا ہے تو پھر گناہگار کیوں ہے یہ اور ان پر بوجھ گناہوں کا کیوں ڈالا؟ اب سن سکتے ہیں تو سنیے اور دل کے اگواش سے سنیے۔ فرمایا میری بیٹی جب میں نے اپنے رب سے یہ عرض کی تو میرے رب نے فرمایا یا محمدو اے پیارے قریب کیے گئے بار بار سنیے فَإِن لَمْ أَقْدِ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ فَإِن لَمْ أَقْدِ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ قَدْ دَاعَتْ شَيْئًا۔ فرمایا محبوب سوال بڑا دلچسپ ہے آپ کا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو بخش دینا ہے تو پھر گناہوں کا بوجھ کیوں رکھا؟ فرمایا محبوب پیارے اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو دو چیزیں ضائع ہو جاتی، قد دات شیئن دو چیزیں ضائع ہو جاتی۔ سیدہ نے عرض کی ابو تو پھر آپ نے پوچھا نہیں وہ دو چیزیں؟ بولا بیٹی سنو تو صحیح نا، میں نے پوچھا جب میرے رب نے یہ کہا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ ضائع ہو جاتی تو میرے رب نے فرمایا رحمتی و شفاعتک۔ فرمایا محبوب اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو قیامت کے دن میں رحمت کس پر کرتا، تو سفارش کس کی کرتا؟ نعرہ رسالت